بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا تسلسل ہے، اور سورہ اعراف میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں کچھ انبیاء کے واقعات ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے انبیاؤں کی بات نہیں مانی اور ان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اب یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اسی کا تسلسل ہے۔ اس پارے کی پہلی آیت میں اسی قوم کا ذکر ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ اس قوم کے ساتھ مسئلہ یہ تھا، سب سے پہلا مسئلہ تو شرک تھا کہ اس قوم میں شرک پایا جاتا تھا، اور شرک کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو مسئلہ تھا حقوق العباد کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی، پیسے پورے لے لیے اور سامان کم دیا۔ تو یہ ناپ تول میں کمی جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بڑا نقص تھا، اور یہ بڑے گناہ کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تو الٹا اس قوم کی ہٹ درمی دیکھیں اور اس کا رویہ دیکھیں کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ بھائی تم یہ نصیحتیں ہمیں نہیں کرو، بلکہ واپس ہماری ملت میں آ جاؤ، ہماری قوم میں لوٹ جاؤ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم تمہیں اور جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں جو ایمان والے انہیں اپنے بستی سے نکال دیں گے، اپنی قوم سے نکال دیں گے، اور پھر تم جو ہے وہ رسوا اور برباد ہوتے رہو گے۔ تو یہ اس قوم کا رویہ تھا، اس قوم کا حال تھا۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور یہ دعویٰ کیا کہ تم اگر واپس نہیں لوٹے ہماری قوم میں تو پھر ہم تمہیں یہاں سے دھکے مار مار کے نکال دیں گے، تو پھر ان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، یعنی ان کے سامنے مد مقابل جو تھے وہ قوم کے سردار تھے، جن کے پاس پیسے کی پاور تھی، زمین جو جتنی بھی جائیداد آپ کہہ لیں، بڑے سردار لوگ تھے، وہ سامنے مد مقابل تھے۔ لیکن یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ہمارا تو صرف اور صرف توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، ہمارا توکل اس پیسے پہ، ان وسائل پہ، ان زمینداریوں، ان چیزوں پہ نہیں ہے، ہمارا توکل صرف اللہ تعالیٰ پہ ہے، اور ہمارا صرف اللہ تعالیٰ ہی ساتھ دے گا اور ہماری نصرت فرمائے گا۔ تو پھر ایسے لوگوں کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے کہ جو اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کریں کہ بھائی ہم تمہیں نکال دیں گے اس قوم سے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین کذبوا شعیبا، کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے لوگوں کا حشر ایسا ہوا کہ انہیں ایسا غرق کیا گیا جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ان لوگوں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دیا گیا، اور ان پہ چیخ کا عذاب کیا گیا، یعنی آسمان سے ایک تو زمین سے زلزلہ آیا اتنا خطرناک، اور پھر آسمان سے ایک چیخ اتنی زوردار آئی کہ ان کے جسم اور ان کا سب کچھ ساز و سامان جس پہ وہ ناز کرتے تھے، جتنی ان کی دولت تھی، سب کچھ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، اور ان کا ایسا حال ہو گیا جیسے ان کا وجود ہی نہیں تھا اس دنیا میں۔ تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب ایک قوم دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے، تو پھر اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب انبیاء کو بھیجتا ہے تو انبیاء نصیحت کرتے ہیں ایک طویل مدت تک۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے لمبے عرصے تک نصیحت کی، اور بھی تمام انبیاء کا، لیکن قوم کچھ مان لیتے ہیں، کچھ ایمان لے آتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے۔ اب اللہ تعالیٰ عذاب کی نوعیتیں بتا رہے ہیں کہ ہم عذاب جب نازل کرتے ہیں تو وہ کب نازل کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، اور دوسری آیت میں ہے ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یعنی عذاب انسان پہ کب آتا ہے، قوم پہ کب آتا ہے؟ پہلی چیز بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، رات کو جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی غفلت میں ہوتے ہیں، بالکل پتہ نہیں چلتا کہ عذاب، یعنی جب عذاب کا وقت آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی کہ ہاں بھائی تیار ہو جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو، سپورٹ کر لو، نہیں، نیند میں ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یا تو وہ کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں۔ اور غور کریں یہ دونوں جو چیزیں ہیں بنیادی طور پہ دونوں غفلتیں ہی ہیں،
یعنی نیند جو ہے وہ غفلت حسی ہے، یعنی انسان کو آپ ہلائیں تو وہ غفلت میں ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے. اور کھیل کود میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان یعنی معنوی طور پہ وہ غفلت میں ہوتا ہے، اس کا فوکس صرف اپنے کھیل کود پہ ہوتا ہے، آس پاس کی چیزوں سے وہ بالکل غافل ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ پہلے تو مہلت دیتا ہے کہ اے بندے میری بات مان لے، میرے رسول کی بات مان لے تو تیرے لیے کامیابی ہے، اور پھر جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے انسان کو کہ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، لیکن جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی مہلت نہیں دیتا اور وہ بالکل غفلت میں ہوتے ہیں اور عذاب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور ہم پر ایسا کوئی عذاب نہ بھیج دے کہ ہم جو ہے وہ اس کو برداشت نہ کر پائیں. اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے قوم کو، یعنی بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دے کے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ بندے کسی طرح سدھر جائیں، کسی طرح سنبھل جائیں. تو ہمیں آج سمجھ جانا چاہیے، اپنے اعمالوں کی اصلاح کرنی چاہیے. اس کے بعد آگے اسی پارے میں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا کہ بہت سے مقامات میں یہ قصہ موجود ہے، قرآن میں آپ کو مل جائے گا. یہاں 90 پارے میں سورۃ الاعراف میں بھی تفصیل سے یہ قصہ ذکر کیا گیا. یعنی کچھ بنیادی باتیں اس واقعے سے سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ. یعنی فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے پیغام لے کے دین کا، لیکن اس نے بات نہیں مانی. اب فرعون کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ بھائی میں تو اپنی دعوت میں لگا رہوں گا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون بھی تھے. اب جب فرعون کو یہ خوف ہو گیا کہ بھائی اس نے اپنے دین سے تو پھرنا نہیں ہے، یہ اپنی بات پہ ڈٹا رہے گا، تو پھر اس نے کیا کیا، جادوگروں کو بلا لیا. آ جاؤ بھائی میدان میں دیکھ لیتے ہیں یعنی کس کا دعویٰ سچا ہے، کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون اپنے دین میں سچا ہے. آ جاؤ دیکھ لیتے ہیں موسیٰ سچا ہے اور اس کا رب سچا ہے یا پھر یہ جادوگر اور فرعون سچے ہیں. تو مقابلے کے لیے میدان میں سب جمع ہو گئے. اب دیکھیے مقابلہ، ایک طرف فرعون اور اس کے جادوگر سارے، اور ایک طرف صرف ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. مقابلے دیکھیے. اب جادوگروں کا کیا کہنا کہ جادوگر جو ہے یعنی حضرت فرعون نے بلائے ہوئے تھے جادوگر. اب جادوگر جو ہے حضرت فرعون سے کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو تمہاری مدد کر رہے ہیں کچھ جادو کر کے دکھائیں گے، اس پہ ہمیں کچھ ملے گا بھی یا نہیں، یعنی کچھ پیسے ویسے ملیں گے. کیا کہتے ہیں، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، یعنی اگر ہم فتح یاب ہو گئے، ہمیں غلبہ مل گیا تو کچھ تم ہمیں انعام وغیرہ بھی دو گے یا نہیں. تو فرعون کیا کہتا ہے، قال نعم وانکم لمن المقربین. ہاں بھائی اگر تمہیں غلبہ مل گیا تو مال و دولت کیا، تمہیں تو میں اپنا مقرب بنا لوں گا، تم میرے یعنی بالکل قریب ہو جاؤ گے، اور میں تمہیں ایک لیول ایسا دے دوں گا کہ بھائی یہ میرے درباریوں میں یعنی مقرب بن جاؤ گے تم. صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ اچھی پوسٹ بھی مل جائے گی. تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب ایک آدمی ایک انسان ایمان سے دور ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے پیسہ اور رتبہ ان دونوں کی چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کروں تو کچھ پیسہ بھی ملے گا یا نہیں، کوئی اچھی پوسٹ بھی ملے گی یا نہیں. تو یہاں جادوگروں نے یہ مطالبہ کیا فرعون سے. اب اس کے بعد جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جادوگر حضرت موسیٰ سے کیا کہتے ہیں، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ بھائی تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا پہلے ہم کچھ کر کے دکھائیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا قال القوا، بھائی تم کچھ کر کے دکھاؤ جو تمہارے پاس ہے. انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ سے اس میں ایک ادب کا پہلو بھی ہے کہ انہوں نے ادب سے کہا کہ بھائی اے موسیٰ پہلے تم کچھ کر کے دکھا رہے ہو یا ہم کچھ اپنا جادو کر کے دکھائیں. اب انہوں نے جو حضرت موسیٰ کا ادب کیا، ابھی آگے تھوڑی دیر بعد اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب جب انہوں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ تھوڑا بھائی واقعی یہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ جادو کی پاور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ڈرے نہیں، آپ صرف جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے لاٹھی ہے آپ اس کو ذرا پھینک کے دکھائیں. یعنی یہ وہ لاٹھی وہ عصا کہ جس سے ایک وقت وہ تھا کہ جو ہم نے پہلے پارے میں سمجھا تھا کہ حضرت موسیٰ نے یہ لاٹھی کو مارا تو پتھر سے 12 چشمے نکل اٹھے، 12 چشمے نکل گئے پانی کے. تو آئیے اب یہ وقت آتا ہے کہ آپ اس لاٹھی کو ذرا پھینکیں تو صحیح، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. انہوں نے جیسی لاٹھی پھینکی
تو وہ لاٹھی جو ہے وہ بڑا اژدہا بن گئی اور اس نے ان کے جو جتنے بھی جادوگروں کے سانپ تھے سب کو کھا لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک انسان کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہو، کامل ایمان ہو، اور وہ ایمان والا ہو، اور اگر اس کے پاس کچھ چھوٹے موٹے اسباب ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے۔ ایمان ہونا شرط ہے۔ اس کے بعد جب جادوگروں نے اپنے جادو کا حال دیکھ لیا، بھائی ہم تو بالکل فیل ہو گئے، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم بھی ایمان لے آئے رب العالمین پہ، اور رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پہ ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یعنی فوراً جو ہے وہ پیچھے ہو گئے، ہار مان لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، جادوگروں پہ غالب آ گئے۔ اور جادوگروں کی ہر بات میں ایک ایک نقطہ بہت بہترین ہے، غور سے سنیں۔ اب انہوں نے جب کہا کہ بھائی ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے، اب یہاں پر انہوں نے پہلے موسیٰ کا ذکر کیا، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ نقطہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، علم کی بنیاد پہ ان کا پہلے ذکر کیا، اور سورۃ طٰہٰ میں پہلے ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ وہاں پہ جادوگروں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے۔ فرق یہ ہے، یہاں پہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ان کے علم کی بنیاد پہ، اور وہاں حضرت ہارون کا پہلے ذکر کیا ان کی عمر کی وجہ سے کہ وہ عمر میں زیادہ بڑے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ علماء کی اور وہ لوگ جو عمر میں بڑے ہیں ان کا ادب کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو علم والوں کا ادب کرنا چاہیے، اور ایک انسان کہ جس کے پاس علم تھوڑا ہے لیکن اس کی عمر بڑی ہے، اس کا بھی ادب کرنا ہم پہ فرض ہے، لازمی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کے جادوگر جو ہے وہ مغلوب ہو گئے اور مرعوب ہو گئے، اس کے بعد فرعون جو ہے وہ اور پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، میں نے تو تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تم میرا ساتھ دو اور پھر اس کے بعد میں تمہاری مدد کروں، میں تمہیں اچھی پوسٹ دوں، اچھا مال و دولت دوں، لیکن تم تو اسی کی سائڈ ہو گئے۔ یہ لگتا ہے تم لوگوں کی ملی بھگت ہے، پہلے تم لوگ کچھ یعنی تم لوگ ایک ہی جو ہے وہ پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، اور پھر فرعون نے ان جادوگروں کو ایسا خوفناک عذاب سنایا کہ میں اب تمہیں بتاتا ہوں جو تم نے یہ کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ جادوگر وہاں ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یعنی پہلے ان کو مال و دولت سے پیار تھا کہ بھائی ہمیں اچھی پوسٹ مل جائے، اچھا رتبہ مل جائے، کچھ مال و دولت مل جائے فرعون سے تو ہم اپنا جادو دکھائیں۔ لیکن جیسے ہی ایمان لے آئے تو اب دیکھیں، اب ان کی آزمائش کا وقت آ گیا کہ فرعون ان کو جو ہے وہ ڈرا رہا ہے کہ میں اب تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا ایک ایک، اور پھر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ تو آئیے ان کا جواب سنتے ہیں۔ یعنی پہلے ان کو مال و دولت سے پیار تھا، اس دنیا سے پیار تھا، اس دنیا کے رتبوں سے، پوسٹ سے، اچھی پوسٹ مل جائے اس سے پیار تھا، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو پھر ان کا کیا جواب ہے؟ اب ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ بھائی فرعون کے عذاب سے جان چھٹ جائے، یا اللہ ہمیں فرعون کے عذاب سے بچا لے۔ نہیں، انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کو انڈیل دے، صبر کو بہا دے۔ یہ یعنی جو ظلم کیا جا رہا تھا، ایک انسان کے ہاتھ پیر کاٹ کے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اس پہ انسان کس حد کا صبر کرے گا، کس درجے کا صبر کرے گا؟ یعنی اسی لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر نصیب فرما دے، ہمیں صبر دے دے کہ ہم اس مصیبت پہ صبر کر لیں۔ انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے کلام کا انداز دیکھیے کہ ہم پر صبر کو انڈیل دے، صبر عطا نہیں کر۔ یعنی ایک برتن میں کوئی چیز ہے، ہم کہیں بھائی اس میں سے ایک چیز مجھے دے دو، اور ایک دوسری کا کہنا ہے یہ کہ بھائی اس برتن کو پورا انڈیل دو تاکہ یہ برتن خالی ہو جائے۔ یعنی اس حد تک وہاں صبر کی ضرورت تھی، اس قدر مشکل میں تھے وہ جب اللہ پہ ایمان لے آئے۔ پتہ ہی چلا کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں تو آتی ہیں، لیکن کامیابی صرف انہی لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کو انڈیل دے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے، اور وتوفنا مسلمین، اور ہمیں تو اس حالت میں وفات دے کہ ہم مسلمان ہوں،
یعنی ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا جس سے ہم نے کچھ نصیحتیں سیکھیں۔ اس کے بعد آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہاں سے نجات ملی اور وہ اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو آگے لے کے چلے، اب کچھ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں نے اپنے الہ بنائے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں اور ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کا انداز دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیں جیسے ان کے لیے کوئی معبود ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون، تم تو بالکل جاہل قوم ہو، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مصیبتوں سے نجات دی اور اب تم پھر شرک کی طرف جانا چاہتے ہو۔ نکتہ یہ پتہ چلا کہ شرک اس دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا علم وہ توحید کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں معرفت، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں معرفت کا علم سب سے بڑا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی ناواقفیت اور شرک اس دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف میں یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی سب سے جو نمایاں صفت ہے وہ بیان کی گئی، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یعنی وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت دفعہ یہ صفت بیان کی جا چکی ہے کہ امت محمدیہ کی نمایاں صفت یہی ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اگر یہ صفت انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ اس دنیا میں بہت سے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور اس میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت سے برے لوگ بھی ہیں، اور کچھ لوگ انتہائی درجے کے برے ہیں، یعنی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے بھی پار کیے ہیں، ایسے ان کے گناہ ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کے پاس دل تو ہوتا ہے لیکن وہ اس سے سمجھ نہیں حاصل کر سکتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور دوسری چیز وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا حق اور باطل۔ آج بھی ہمارے سامنے بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے محلے میں، یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں، ان کو آپ 10 دفعہ کوئی چیز سمجھائیں نہیں سمجھتے، ذرا سا سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر وہی کام کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی دین سے دوری اور ذکر سے غافل۔ تیسری چیز وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کان بھی دیے، کان جیسی عظیم نعمت بھی دیے، لیکن وہ حق ہی نہیں سنتے، حق کو سنتے ہی نہیں۔ اور پہلے پارے کی ابتدائی آیت میں آپ کے سامنے یہ ایک بات بیان کی گئی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ علم کے 3 دروازے ہیں۔ کون بتائے گا؟ جی کون کون سے دروازے ہیں علم کے؟ ابھی بیان کیے میں نے آپ کے سامنے، وہی ہیں، ہاں، دل اور آنکھ اور کان، یعنی علم کے یہی دروازے ہیں۔ انسان ہدایت انہی 3 دروازوں کے ذریعے سے اپنے اندر لیتا ہے اور سمجھتا ہے، اور یہ اگر علم کے دروازے بند ہو جائیں تو پھر انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت قرآن و حدیث کی شکل میں نازل کی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کو سمجھے، اس سے پہلے کہ پھر ایسا وقت آئے کہ اس کے دل پہ اور اس کے کانوں پہ مہر لگا دی جائے اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا جائے۔ اور یہ جب ہوتا ہے جب انسان کو بارہا نصیحت کی جائے لیکن وہ اپنے گناہوں کی توبہ نہ مانگے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ مانگے، بلکہ ان پہ اصرار کر جائے، یعنی ان پہ ڈٹ جائے، تو پھر ایسے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، یعنی یہ لوگ جو اپنے دل کا، آنکھ کا، کان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ اور صرف جانوروں کی طرح نہیں، بل ہم اول، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔
تو آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی بات ہو تو وہاں اپنے دل کے دروازوں کو، بصیرت کو، آنکھوں کو اور کانوں کو کھول کے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ تعالیٰ کی دین کی بات کی جا رہی ہے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اس کے بعد آگے بہت اچھی نصیحت کی گئی کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ جب بھی آپ کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو کہ اس کے پاس علم نہ ہو، وہ جاہل ہو، اور وہ آپ سے فضول کی بحث کرنے لگ جائے کسی چیز کے بارے میں، تو پھر آپ اس سے اعراض کریں۔ وأعرض عن الجاہلین، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میں جو اس سے بات کروں گا اس کو سمجھ ہی نہیں آنی، اس نے ماننی نہیں ہے میری بات، تو پھر اس سے اعراض کریں، اس سے بحث و مباحثہ نہ کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ وہ آپ کا دین بھی برباد کرے گا، فضول کی باتیں کرے گا، آپ سے لڑائی جھگڑا کرے گا اور فساد برپا ہوگا۔ اس لیے آپ اس جاہل سے اعراض کریں۔ پہلے تو آپ اس کو اچھے سے نصیحت کریں، لیکن آپ سمجھ گئے کہ ہاں اس کی جہالت اس انتہا کی ہے کہ اس نے میری بات نہیں سمجھنی بلکہ آگے سے فضول قسم کے دلائل پیش کرنے ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ اعراض کیجئے۔ اور اس کے بعد جہاں بات آتی ہے شیطان کی، یعنی جب آپ کا شیطان سے مقابلہ ہو تو وہاں پہ آپ کیا کریں؟ فاستعذ باللہ، وہاں پہ آپ مقابلہ کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی پناہ کے ذریعے سے شیطان کا مقابلہ کریں، یعنی اس کو اپنا دشمن بنائیں اور پھر اس کا مقابلہ کریں۔ اس کے بعد یہ سورت بالکل اختتام پہ ہے، سورۃ الاعراف، اور اس کی آخری آیات میں یہ بہت اچھی بات ذکر کی گئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے، قرات کی جائے، تو آپ کیا کیجئے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آپ اس کو خوب غور و فکر سے سنیے، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کیجئے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ اب یہاں پہ بنیادی طور پہ یعنی جو قرآن والے لوگ ہوتے ہیں، جو قرآن کی طرف غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، ان کی 3 اقسام ہیں۔ پہلے تو لوگ وہ ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی جو قرآن کریم کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کی تلاوت غور و فکر سے کرتے ہیں، اس میں تفکر، تدبر، تذکر کرتے ہیں، اچھی طرح غور و فکر سے ایک ایک آیت کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں 7ویں پارے میں جو ہم نے ایک آیت سمجھی تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ آیت ہم نے 7ویں پارے میں سمجھی تھی، اور ایک بات وہاں ایک بیان کرنا رہ گئی تو میں آپ کو بتاؤں، یعنی غور و فکر کی بات چل رہی ہے، تفکر کی بات چل رہی ہے کہ انسان قرآن پہ تفکر کرے، تدبر کرے، تذکر کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو وہاں جو آیت تھی ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو پھر یہ تیرے بندے ہیں، یعنی تیرا حکم، تیرا ہر کام عدل پر مبنی ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو سب سے زیادہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں انتہائی درجے کے نکات ہیں کہ انسان اگر اس کو سمجھے، غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کتنا حکیم ہے، کتنا غلبے والا ہے اور کتنا زیادہ مہربان ہے انسان پر، اور اس آیت میں ایک طرف تو یہ، دوسری طرف اللہ تعالیٰ، یعنی دوسری طرف انسان کا کم ہونے کا رتبہ ہے، یعنی انسان کے کم ہونے کا ذکر ہے کہ وہ ادنا ہے، وہ فقیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اسے تو دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ایک دن اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غور و فکر سے اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ صبح کا وقت آ گیا۔ غور سے سنیں اس بات کو، ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ دفعہ تلاوت کی تہجد میں کہ صبح کا وقت آ گیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، بالکل صحیح۔ پتہ یہ چلا کہ قرات اور تلاوت اس چیز کا نام نہیں کہ بس یعلمون تعلمون 12 رکعت 20 رکعت ہم جلدی پڑھ لیں، جان چھوٹے گھروں کو جائیں، نہیں، تلاوت اس چیز کا نام ہے کہ آپ ایک آیت کو لے لیں اور اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں سے نصیحتیں حاصل کریں، اس چیز کا نام ہے۔ تو
قرآن والوں میں سے پہلے لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کو جیسا کرنے کا حق ہے اس طرح تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں فقرؤ ما تیسر من القرآن، یعنی بھائی قرآن میں سے جتنی آسانی ہو چلو وہ تلاوت کر لیتے ہیں، معمول کے مطابق کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حصہ تلاوت کر لیتے ہیں، تو ان لوگوں میں بھی خیر ہے۔ تو یہاں پہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں ان کا ذکر کیا گیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو پھر غور و فکر نہیں کر رہے، زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تو کیا کرو، سن تو لو اس کو کم از کم، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور خاموشی اختیار کر لو۔ تو یہ تیسرے کیٹیگری ہے لوگوں میں سے، اور آگے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رحم تو تینوں لوگوں کے لیے ہے۔ اب اس میں انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے، وہ کس قدر قرآن کی خدمت کر رہا ہے، قرآن میں غور و فکر کر رہا ہے، کس طرح وہ اپنے قرآن سے نصیحت حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑیں، تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو۔ اس کے بعد سورۃ انفال کی ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے۔ انفال کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت، تو اس کی ابتدا میں مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا اس قرآن کے ساتھ، اس حدیث کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب بھی مومنین کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ بھائی کیا نصیحت کی جا رہی ہے، کیا بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کیا میسج دیا جا رہا ہے، کیا خط آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اس کو کھول کے دیکھیں۔ تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، دوسرا کیا ہوتا ہے، ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں۔ اور ایمان جب ہی بڑھے گا جب انسان کو پتہ ہوگا کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس پیغام میں، اس خط میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے انسان سے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے انسان کو عربی سیکھنا پڑے گی، دین سیکھنا پڑے گا، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور ایمان والوں کی تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرتے ہیں، وہ پچھلی قوموں کی طرح مال و جائیداد پہ، بڑے بڑے محلات پہ، بڑے بڑے سونے اور چاندی کے انباروں پہ بھروسہ نہیں کرتے، بالکل وہ تو صرف اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں۔ اور مومنین کی چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، نماز کو پڑھنے والے نہیں بلکہ قائم کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی وقت پہ ادا کرتے ہیں، نماز میں سستی نہیں کرتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور 5ویں جو صفت ہے مومنین کی کہ وہ جو ہم نے عطا کیا ہے، جو ہم نے رزق، جو پیسہ، جو مال و دولت انسان کو دیا ہے، وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ 5 مومنین کی صفات ہیں کہ اگر ایک انسان میں، ایک مومن میں 5 صفات آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں جنہوں نے مومن ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ لہم درجات عند ربہم، اب ان کو کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عظیم درجات ملیں گے۔ ومغفرۃ، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی مغفرت ہے۔ ورزق کریم، اور بہت ہی عزت والا رزق ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں، اس کلام اللہ سے قریب ہو جائیں، اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں تاکہ ہمیں یہ انعامات مل سکیں۔ اس کے بعد بس آخری آیات ہیں، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو مشرکین عبادت کرتے تھے، ایک تو یہ کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، وہ برہنہ ہو کے طواف کیا کرتے تھے، یہ ان کا حال تھا عبادات میں۔ اور دوسری چیز وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ جب بھی وہ عبادت کرتے سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، کھیل بنا کے رکھا ہوتا تھا یعنی عبادات کو۔ آج بھی ہم دیکھ لیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں ڈانس کیا جا رہا ہوتا ہے، طرح طرح سے اچھل کود کی جا رہی ہوتی ہے، سیٹیاں بجائی جا رہی ہوتی ہیں کہ اس سے ہم جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ بالکل ایسا نہیں، یہ مشرکین کی صفات ہیں، اور ایسے لوگوں کی صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے قرآن سے بہت دور ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی عبادات کی، اپنے عقائد کی، اپنے معاملات کی، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کر سکیں۔ اور آخری بات بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ ہم یعنی ان مشرکین کو، ان کفار کو بھی عذاب جب تک نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت کا آپ یعنی رحمت کس طرح اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع ہے کہ ان مشرکین اور کفار کو بھی عذاب جب تک نہیں دیا جائے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ اور آپ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تمام انبیاء چلے گئے، اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم عذاب سے کس طرح بچیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دوسری چیز یہ کہ جب نبی چلے گئے اس کے بعد لوگ شرک میں ملوث ہو گئے، کفر میں ملوث ہو گئے، بدعات میں پڑ گئے، اگر وہ آج نبی کے جانے کے بعد عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو وہم مستغفرون، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کریں اور گناہوں سے لوٹ جائیں۔ توبہ کا معنی انسان ایک راستے پہ جا رہا ہے، لوٹ جائے، بالکل یو ٹرن لے لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ پھر میں بھی جو ہے وہ توبہ کے ساتھ لوٹوں گا، یعنی میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، اور پھر میں رحیم بھی ہوں، یعنی میں توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی رحمت میں سمیٹ لوں گا، اور میں تمہیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لوں گا، اور پھر جو میری رحمت ہے اور شفقت ہے وہ تم پہ اس کی بارشیں کر دوں گا، اور پھر تمہیں ان تمام مغفرت کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان فرما دے، اور یہاں جو ہم کہ علم یہ کچھ نصیحتیں سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نصیحتوں کو یاد رکھیں، صرف رمضان ہی نہیں بلکہ اس کے بعد جو پورا سال آگے آ رہا ہے، یہ رمضان ایک درسگاہ ہے، ایک مہینہ ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو بنیادی باتیں سنتے ہیں ان باتوں پہ ہم نے پورا سال عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔